خوابوں کے پیچھے چھپے خوفناک رازوں اور پرانی عمارتوں کے آسیب زدہ واقعات کے بارے میں سنا تو ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی رات کا سامنا کیا ہے جہاں ہر لمحے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی نوجوان علی رضا کی ہے جو ایک پرانے پہاڑی ہوٹل میں خوفناک تجربات کا شکار ہوا۔ کیا وہ بھوت پریت سے بچ پائے گا یا ہوٹل کی آسیب زدہ کہانیوں کا حصہ بن جائے گا؟ ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ آئیے اس خوفناک رات کا آغاز کرتے ہیں۔ لسنرز، علی رضا ایڈونچر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ہمیشہ نئی اور پراسرار جگہوں پر جانے کا شوق تھا، لیکن اسے کبھی بھی بھوت پریت یا آسیب کی کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن اس نے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع ایک پرانے ہوٹل کے بارے میں سنا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ علی رضا نے ان باتوں کو جھوٹ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوٹل میں رات گزار کر خود حقیقت کا سامنا کرے گا۔ علی رضا نے ان کہانیوں کو افسانہ سمجھا تھا اور ان پر ہنسا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بھوت، چڑیلیں یا سیب جیسی چیزیں صرف فلموں میں ہی ہوتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اس لیے جب دوستوں نے اسے اس ہوٹل میں رات نہ گزارنے کا مشورہ دیا تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ڈرو مت، یہ سب وہم ہے۔ وہ ہوٹل کی ایک بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں واقع تھا اور راستے میں ہوٹل تک پہنچنے کے لیے کئی خطرناک گھاٹیاں اور بل کھاتے راستے تھے۔ شام کے وقت جب علی رضا ہوٹل پہنچا تو فضا میں عجیب سی خاموشی اور سردی تھی۔ ہوٹل کی عمارت بہت پرانی تھی اور درختوں کی شاخیں اس کے ارد گرد ایسے لٹک رہی تھیں جیسے وہ اسے اپنے دامن میں چھپانا چاہتی ہوں۔ ہوٹل میں داخل ہونے پر علی رضا نے دیکھا کہ عملہ بہت کم تھا اور مہمانوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر۔ اس نے استقبالیہ پر موجود عملے سے بات کی اور اپنا کمرہ لیا۔ کمرے کا نمبر 13 یعنی 13 تھا، جسے عملہ بھی ہچکچاتے ہوئے دے رہا تھا۔ علی رضا کو یہ بات عجیب لگی لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ اندر سے پرانا اور عجیب محسوس ہو رہا تھا، لیکن علی رضا نے سوچا کہ یہ تو ایک عام بات ہے، آخر یہ ہوٹل کافی پرانا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد علی رضا اپنے کمرے میں واپس آیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے اس نے محسوس کیا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید دروازہ صحیح سے بند نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے دروازہ دوبارہ لاک کر کے خود سونے کی کوشش کی تو چند منٹ بعد وہ دوبارہ کھل گیا۔ اب علی رضا تھوڑا پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ جا کر دروازہ بند کیا اور اس بار یقین کیا کہ لاک ٹھیک سے لگایا ہو، لیکن پھر جیسے ہی وہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرنے لگا، اسے کمرے کے ایک کونے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور کمرے میں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر لائٹ آن کی لیکن کمرہ خالی تھا۔ لائٹ واپس بند کرتے ہی علی رضا نے اپنے بستر کے قریب ایک سایہ دیکھا، جیسے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ سایہ ہلکا سا حرکت کر رہا تھا، جیسے قریب آ رہا ہو۔ علی رضا خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً سے لائٹ دوبارہ آن کی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اب وہ واقعی ڈر چکا تھا۔ رات کے اس حصے میں وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد علی رضا نے ہوٹل کے عملے کو فون کیا اور اس عجیب واقعے کے بارے میں بتایا۔ ہوٹل کے ایک پرانے ملازم نے دھیمی آواز میں کہا، صاحب، یہ ہوٹل واقعی آسیب زدہ ہے۔ یہاں رات کے وقت ایسے واقعات عام ہیں۔ اس کمرے میں پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسی شکایات کی ہیں، خاص کر کمرہ نمبر 13 میں۔ یہ سن کر علی رضا کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پہاڑی علاقے میں رات کے اس وقت باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ علی رضا نے بقیہ رات جاگتے ہوئے گزاری، ہر لمحہ
اسے یوں محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب بھی وہ دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ صبح ہونے پر علی رضا نے فوراً ہوٹل چھوڑ دیا اور نیچے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپس پہنچنے کے بعد اس نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ علی رضا کی یہ کہانی جلدی وائرل ہو گئی اور لوگوں نے ہوٹل کے بارے میں مزید کہانیاں شیئر کرنا شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ہوٹل واقعی ایک پرانی قبرستان کے اوپر بنایا گیا تھا اور کئی لوگوں نے یہاں رات گزارنے کے بعد خوفناک تجربات کا سامنا کیا۔ علی رضا کا یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا اور کئی لوگ اس ہوٹل کی اصلیت جاننے کے لیے وہاں جانے لگے، لیکن جو بھی وہاں گیا اسے کچھ نہ کچھ عجیب اور خوفناک ضرور محسوس ہوا۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔